السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کی اردو پڑھیں گے اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ گھوڑے اور ہرن کی کہانی۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے کل پڑھا اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ شکاری نے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی اور دونوں ہرن کی تلاش میں نکل پڑے۔ یعنی شکاری نے منہ کے گھوڑے میں وہ لگام ڈالی اور دونوں ہرن کے شکار کرنے کے لیے چل پڑے۔ چونکہ گھوڑے کو جو ہرن نے جب مارا تھا، ان کے جھگڑا لڑائی ہوئی تھی، تو گھوڑے نے ٹھان لی تھی کہ میں اس کا بدلہ کیسے لوں۔ تو جب وہ اکیلا آدمی جنگل میں ملا تو اس کو معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ شکاری ہے، اور شکاری اس کے پیٹھ پہ بیٹھ کے اس کو منہ میں لگام ڈال دی اور گھوڑے کی تلاش میں نکل گئے۔ گھوڑے کو ڈھونڈنے دونوں جنگل میں نکل گئے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ہرن نظر آیا۔ گھوڑے نے کہا، یہ وہ ہرن ہے، تم اسے مار ڈالو۔ یوں ہی تھوڑا بہت سفر کیا، انہیں جنگل کا آگے نکلے تو تھوڑی دوری پہ، تھوڑی ڈسٹینس پہ جا کر ان کو ہرن نظر آ گیا، اور گھوڑے نے ایک دم شکاری سے کہا، لو جی وہ ہے گھوڑا، اور اسے مار ڈالو، اس کا شکار کر ڈالو۔ شکاری نے گھوڑے کو اس کے پیچھے ڈال دیا۔ گھوڑا تیز تیز دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے وہ ہرن کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ شکاری نے تیر چلایا۔ تیر ہرن کے سینے پر لگا۔ ہرن نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تھوڑی دور جا کر گر پڑا۔ تو شکاری اور گھوڑے دونوں نے اس کا پیچھا کیا۔ شکاری نے گھوڑے کو اس کے پیچھے لگا دیا دوڑنے کے لیے۔ گھوڑا جو تھا وہ بہت تیزی سے اس کے پیچھے ہرن کے پیچھے بھاگا۔ ہرن نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یہ دونوں اس کے بہت قریب، بالکل قریب، یعنی بہت ہی قریب، نزدیک پہنچ گئے۔ شکاری نے اپنا وہ تیر چلا اور گھوڑا ہرن جو تھا وہ زخمی ہو گیا۔ تیر اس کے سینے چھاتی میں لگ گیا۔ ہرن نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، بھاگنے کی کوشش کی، لیکن تھوڑا ہی دور جا کے چونکہ وہ زخمی ہو گیا تھا، وہ گر گیا۔ اب گھوڑے نے اطمینان کا سانس لیا، اس کا دشمن مارا گیا۔ اس نے شکاری سے کہا، بھائی شکاری، میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میرے دشمن کا کام تمام کر دیا، اب تم اپنا شکار لے جا سکتے ہو۔ تو گھوڑے نے انسان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے دشمن کو مار ڈالا، میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ کے احسان ہیں مجھ پہ، میرے دشمن کو آپ نے ختم کر دیا، اس کا شکار کر دیا، اب تم اس شکار کو لے جا سکتے ہو۔ شکاری نے کہا، اس میں احسان کی کیا بات ہے، مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور فائدہ بھی ہوا۔ گھوڑے نے پوچھا، وہ کیا؟ شکاری نے کہا، مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے کارآمد ہو۔ یعنی اس نے کہا، اس میں کیا احسان کی ضرورت ہے یار، مجھے ایک تو شکار مل گیا، اور دوسرا اس کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مجھے ایک گھوڑے نے پوچھا، فائدہ کیا ہوا؟ تو شکاری نے جواب دیا، مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے مفید جانور ہو، تم اتنے کام کے جانور ہو، اب پتہ چلا کہ تم تو بڑے کام کی چیز ہو۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کھینچی۔ گھوڑا بیچارہ بے بس ہو گیا۔ کرتا تو کیا کرتا، شکاری گھوڑے کو بستی میں لایا تو اس نے یہ کہہ کر کہ تم بڑی کام کی چیز ہو، اس کی لگام کھینچی اور اس کو اپنے ساتھ بستی، گاؤں، شہر میں لے آیا جہاں وہ بستا تھا۔ گھوڑا بیچارہ مجبور تھا، بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی۔ شکاری گھوڑے کو بستی میں لے آیا، اور وہ دن اور آج کا دن گھوڑے کے منہ سے لگام نہیں نکلی، اور گھوڑے کا کام یہ ہے کہ آدمی کو اپنی پیٹھ پر بٹھائے پھرتا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی وہ وقت اور یہ وقت آج تک گھوڑے پہ جو ہے وہ اس کی لگام منہ سے نہیں نکلی، وہ لگام پڑی رہی ہے۔ گھوڑے کا کام ہے بوجھ ڈھونا اور انسان کو پیٹھ پہ بٹھا کے رکھنا، یعنی اس کی غلامی کی زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی نصیحت آموز واقعہ ہے، اس میں نصیحت کی گئی ہے کہ آپسی جھگڑا جو ہے یہ انسان کو کسی کو بھی کمزور کر دیتا ہے، کسی کا بھی غلام بنا دیتا ہے۔ جھگڑا جو ہے، لڑنا جھگڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لڑنے جھگڑنے سے، اور انسان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، جس قوم میں لڑائیاں فساد ہوتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی، فساد کی وجہ سے وہ قوم پستی کی طرف جاتی ہے۔
جس قوم میں اتفاق ہوتا ہے وہ قوم ترقی کی منزلوں کو چھوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، ترقی کے نئے نئے منازل جو ہے وہ طے کرتی ہے۔